ایک شہزادہ اپنی رعایا میں سے ایک غریب لڑکی کے حسن و جمال پر ایسا فریفتہ ہوا کہ کھانا پینا چھوڑ کر ہر وقت اس کے ہجر میں آہوزاری کرتا رہتا۔ جب بادشاہ کو اپنے بیٹے کی کیفیت کا علم ہوا تو وہ بہت رنجیدہ ہوا اور اسے خیال آیا کہ عالم شہزادگی میں اس کی یہ کیفیت ہے تو تخت نشین ہو کر نہ جانے کیا کیا ظلم کرے گا۔ چنانچہ پریشانی کی حالت میں بادشاہ نے اپنے وزیر کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ جس سے شہزادہ دوبارہ راہ راست پر واپس آ جائے۔ وزیر نے بادشاہ کو تسلی دی اور چند روز کی مہلت طلب کی۔ 1-2 روز کے بعد تمام حالات سے واقفیت حاصل کر کے وزیر نے اپنی حکمت عملی سے اور زور زر سے لڑکی کے تمام خاندان کو اپنی ملازمت میں لے لیا اور لڑکی کو اپنی بیگم کی کنیز خاص مقرر کیا اور معمولات زندگی گزرنے لگے۔ چند روز گزرنے کے بعد وزیر نے اپنے ایک حکیم دوست سے مشورہ کر کے اس لڑکی کے کھانے میں ایک سخت اسہال آور دوا ملا دی، جس کے نتیجہ میں لڑکی کو اس کثرت کے ساتھ پخانے آنے لگے کہ تمام مادہ اندرونی خارج ہو گیا۔ جیسے جیسے اس کے اندر سے غلاظت نکلتی جاتی، وزیر کی ہدایت کے مطابق اس کو مٹکوں کے اندر جمع کیا جاتا، حتیٰ کہ بہت سے مٹکے اس لڑکی کی غلاظت سے بھر گئے۔ پھر جب یہ کام تمام ہو چکا تو وزیر نے شہزادے کو بلایا اور اسے کہا کہ آئیے میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو آپ کی محبوبہ سے ملانا چاہتا ہوں، آپ کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ چنانچہ شہزادہ اس غیر متوقع کامیابی سے خوش ہو کر وزیر کے محلات میں گیا۔ وزیر نے بیمار لڑکی کو شہزادے کے سامنے پیش کر دیا، مگر جیسے ہی شہزادے نے اس لڑکی کو دیکھا تو انتہائی رنجیدہ ہو کر کہا کہ آپ میرے ساتھ تمسخر کیوں کر رہے ہو؟ کیا آپ میری حالت سے واقف نہیں ہو؟ اس طرح کی مکروہ اور بد شکل بیمار اور کمزور لڑکی کو میری محبوبہ بتلاتے ہیں؟ کیا آپ کا دماغ اپنی جگہ پر قائم ہے؟ یہ کس طرح کی بےہودگی ہے؟ وزیر نے حلفاً کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ہجر میں آپ اس قدر لاغر ہو چکے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، وہ تو نہایت حسین و جمیل تھی، اس کا حسن و جمال کہاں گیا؟ یہ سننا تھا کہ وزیر نے شہزادے کا ہاتھ پکڑا اور جس جگہ غلاظت بھرے مٹکے رکھے تھے اس جگہ لے گیا اور ان میں سے ایک مٹکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کا حسن اس مٹکے کے اندر بند رکھا ہے تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے۔ شہزادے نے متعجب ہو کر جب ماٹ کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کی بدبو سے اس قدر غشی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب شہزادے کو ہوش آیا تو وزیر نے اس سے کہا، اے شہزادے، اس لڑکی کا حسن یہی تھا اور یہی اس کے حسن کی حقیقت ہے جس پر آپ اس قدر فریفتہ ہو چکے تھے۔ شہزادہ اس تمام واقعے کی حقیقت سے باخبر ہو کر آئندہ اس قسم کی بے جا اور ناجائز حسن پرستی اور ہوس سے تائب ہو گیا۔ انسان کو چاہیے کہ حسن ظاہری پر فریفتہ نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل سراسر غلاظت کی پوٹ ہے۔ پیارے دوستو، اگر جسم انسانی کے اجزاء ترکیبی یعنی چربی، فاسفورس، پوٹاشیم، نشاستہ، پانی اور ہڈیوں وغیرہ کو فروخت کیا جائے تو ان کی مجموعی قیمت چند روپیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہی اجزاء کا ظہور ترتیب زندگی ہے اور انہی اجزاء کا انتشار موت ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا